سادہ کر دیں۔ اگر آپ حضرات محسوس نہ فرمائیں تو تھوڑا قریب تشریف لیں، جزاک اللہ، تھوڑا تھوڑا آگے بڑھ جائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محبت کے ساتھ دروشی پڑھی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ جہاں تو رشک چمن تھا مجھے معلوم نہ تھا، یہ جہاں تو رشک چمن تھا مجھے معلوم نہ تھا، یہ آخرت کا سفر تھا مجھے معلوم نہ تھا، سوچا تھا دنیا میں پاؤں گا راحت، میری آخری منزل قبر ہوگی یہ تو مجھے معلوم نہ تھا، سوچا تھا دنیا میں بنوں گا دلہا، میری آخری پوشاک کفن ہوگی یہ تو مجھے معلوم نہ تھا، یہ جہاں تو رشک چمن تھا مجھے معلوم نہ تھا، یہ آخرت کا سفر تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ قابل تعظیم و تکریم معزز علماء کرام اور محترم معزز بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اور اگر سن رہی ہوں تو قابل قدر ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج کا یہ پروگرام کیونکہ ایصال ثواب کے سلسلہ میں ہے، اس لیے میں اسی سے متعلق دو تین باتیں عرض کروں۔ دعا فرمائے اللہ جل شانہ حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ دنیا یہ مسافر خانہ ہے، یہ سرائے دہر مسافرو بخدا کسی کا مکان نہیں، مکین تھے جو کل تک یہاں تہ خاکا جن کا نشان نہیں۔ یہ مسافر خانہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب اللہ جل شانہ نے اس کائنات کو بنانے کا فیصلہ کیا تو فرشتوں نے کہا یا اللہ زمین آپ نے چھوٹی بنائی ہے اور مخلوق آپ نے زیادہ بنائی، تو اتنی سی زمین پر یہ اتنے لوگ کیسے آباد ہوں گے، کیسے رہیں گے؟ اللہ جل شانہ کہ میں ان کے درمیان موت کا سلسلہ جاری فرما دوں گا۔ فرشتوں نے عرض کی یا اللہ موت، یا اللہ جب ان میں موت کا سلسلہ جاری ہوگا تو کوئی آدمی زندگی میں خوشی نہیں کر سکے گا، وہ تو موت سوار رہے گی۔ تو فرمایا کہ میں ان میں غفلت طاری کر دوں گا کہ دفنا کر آئیں گے اور بس تھوڑے وقت کے بعد بھول جائیں گے۔ ذرا میں اور آپ بغیر کسی بالکل سادگی سے ایک بات پر غور کریں اور جائزہ لیں کہ کتنی لاشیں میں نے ایسی اٹھائی ہیں، آپ نے ایسی اٹھائی ہیں کہ جن کو جب قبر میں اتار رہے تھے تو یوں لگتا تھا
کہ بس شاید میں ان کے بعد زندہ نہیں رہ سکوں گا، لیکن آج تھوڑے دنوں کے بعد وہ کیفیت ختم ہو گئی اور آج ہم بھول گئے، حتیٰ کہ بہت ساری قبریں ایسی ہوں گی جن کے نشان بھی آج ہمیں یاد نہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ تو یہ مسافر خانہ ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جس نے اس مسافر خانے کو سمجھ لیا۔ اس پہ دو تین باتیں کروں گا، ذرا دھیان سے سمجھیں۔ ابراہیم بن ادہم کا قصہ مشہور ہے۔ بادشاہ ہیں، بیٹھے ہیں محل میں، ایک شخص آیا اور دیکھ کر واپس چلائے۔ بلایا، کیسے آئے تھے، واپس کیوں چل دیے؟ کہا بادشاہ سلامت، میں مسافر خانہ دیکھنے آیا تھا، مجھے پسند نہیں آیا۔ کہا مسافر خانہ؟ کون سا مسافر خانہ؟ کہا جس میں آپ تشریف رکھتے ہیں، یہ مسافر خانہ دیکھنے آیا تھا، پسند نہیں آیا۔ کیا مسافر خانہ؟ یہ تو میرا محل ہے۔ فقیر نے کہا بادشاہ مجھے تو یہ مسافر خانہ ہی لگا۔ بادشاہ پھر حیران ہوا، او بابا یہ میرا محل ہے، کس چیز سے تجھے مسافر خانہ لگ رہا ہے؟ تو فقیر نے کہا بادشاہ یہ بتلاؤ کہ آپ سے پہلے یہاں کون تھا؟ کون بادشاہ تھا؟ کہا میرا باپ۔ اس سے پہلے کون تھا؟ میرا دادا۔ اس سے پہلے کون تھا؟ کہا میرا پردادا۔ کہا بھی مسافر خانہ ہونا سمجھ میں نہیں آیا۔ اگر مکان تمہارا ہوتا تمہارے پردادا سے وفا کرتا، تمہارے دادا سے وفا کرتا، تمہارے باپ سے وفا کرتا۔ جب ان میں سے کسی سے وفا نہیں کی تو تم سے بھی وفا نہیں کرے گا۔ جس طرح انہوں نے وہ اس کو چھوڑ کر چلے گئے، تمہیں بھی اس کو چھوڑ کر جانا ہوگا۔ تو یہ دنیا مسافر خانہ ہے۔ دنیا میں ہر انسان کوشش میں ہے خواہشات کی تکمیل کی، میری فلاں خواہش پوری ہو جائے، فلاں خواہش پوری ہو جائے، ہے یا نہیں؟ ہماری خواہشات ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ خواہشات زندگی سے آگے چلی جاتی ہیں اور زندگی پہلے ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ کوئی خواہش پوری ہو گئی اور کوئی خواہش پوری نہ ہوئی، مگر تین خواہشیں ایسی ہیں جو دنیا کے ہر انسان کی ہیں اور کسی کی آج تک پوری نہیں۔ توجہ میری طرف ہے۔ تین خواہشیں دنیا کے ہر انسان کی ہیں مگر آج تک کسی کی پوری نہیں۔ نمبر ایک، دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے کہ میں صحت مند رہوں، اور صحت مند رہنے کے لیے بہت سے جتن کرتا ہے، دوائیں کھاتا ہے، آپریشن کراتا ہے، مگر بیماری پھر بھی آ جاتی ہے یا نہیں آ جاتی؟ دنیا کے ہر انسان کی خواہش ہے کہ میں صحت مند رہوں، مگر کسی انسان کی یہ خواہش دنیا میں پوری نہیں ہوتی، نہ چاہتے ہوئے بھی، ہزار پرہیز کرتے ہوئے بھی بیماری آ جاتی۔ آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی کوئی بولو بھی صحیح یار، آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ نہ چاہنے کے باوجود بیماری آ جاتی؟ نمبر دو، دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے کہ میں جوان رہوں، بڑھاپا ابھی تھوڑا ٹھہر کر آئے، لیکن بڑھاپا کیا خیال؟ آپ تھوڑا بولیں گے تو بات ذرا بنے گی۔ بڑھاپا پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی، سو جتن کرتے ہوئے بھی بڑھاپا آ جاتا ہے، اور بڑھاپے سے بچنے کا دنیا میں کوئی ذریعہ ہے؟ بڑھاپے سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ بندہ جوانی میں مر جائے، اس کے سوا کوئی ذریعہ؟ اگر جیے گا دنیا میں تو بڑھاپا بھی آئے گا۔
مجھے ایک قصہ یاد آیا، بڑھاپا کیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے جب انتقال کا وقت آیا، خطیب بغدادی نے نقل کیا ہے، تو داؤد علیہ السلام کے پاس جب اسرائیل آئے تو پہلے زمانے میں اسرائیل سامنے آ جاتے تھے، آ کر بتلاتے تھے میں اسرائیل ہوں، روح قبض کرنے آیا ہوں۔ داؤد علیہ السلام کے پاس آ گیا، داؤد علیہ السلام سے آ کر کہا آپ سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، عبادت خانے میں جا رہے تھے اوپر، کہا جی میں اسرائیل ہوں، روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا یار تو اچھا آدمی ہے، میں نے تجھے کہا تھا کہ آنے سے پہلے بتلا دینا، ملاقات جو ہوتی تھی تو میں نے تجھے کتنی دفعہ کہا کہ آنے سے پہلے اطلاع کر دینا۔ تو اس نے کہا حضرت میں نے تو اطلاع کی تھی، میں تو آپ کو اطلاع کی ہے۔ داؤد علیہ السلام نے کہا مجھے تو کوئی اطلاع نہیں ملی۔ کہا حضرت میں نے تو کئی قاصد آپ کے پاس بھیجے۔ داؤد علیہ السلام نے کہا کون سا قاصد آپ نے میرے پاس بھیجا؟ کہا پیغمبر یہ بتلاؤ کیا بال سفید نہیں ہوئے؟ کہا ہاں بال تو سفید ہوئے۔ کہا کیا یہ میرا پیغام نہیں تھا؟ کہا پیغمبر یہ بتلاؤ کیا اعضاء کی قوت کم نہیں ہوئی؟ کہا قوت تو کم ہوئی۔ کہا کیا یہ میرا پیغام نہیں تھا؟ پیغمبر یہ بتلاؤ کہ آنکھوں کی بینائی میں کمی آئی یا نہیں آئی؟ کہا آئی۔ کہا یہ میرا پیغام نہیں تھا؟ اتنے قاصد میں نے بھیجے، اتنے پیغام میں نے بھیجے، اور اس کے باوجود آپ انتظار کرتے رہے۔ کہا اچھا اسرائیل مجھے ذرا اپنے عبادت خانے تک جانے دو۔ کہا نہیں پیغمبر، نبوت اور مقام اپنی جگہ، مگر وقت متعین ہے، اس کا مجھے اختیار نہیں ہے۔ کہا اسرائیل مجھے نصیحت کرنے دو۔ کہا نہیں نہیں اس کا بھی اب وقت نہیں۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بڑھاپا پیغام ہے، جناب کی عصر ہو چکی ہے، جناب کا سورج غروب ہونے کو ہے، تیاری فرمائیے، پیغام آ رہا۔ تو میں کہہ رہا تھا بڑھاپا نہ چاہنے کے باوجود ہر شخص کی خواہش ہے ابھی تھوڑا جوان رہوں، کبھی داڑھی کالی کرتا ہے، کبھی بال کالے کرتا ہے، کبھی طاقت کی دوائیاں کھاتا ہے، مگر بڑھاپا آ جاتا ہے۔ اور بڑھاپا ایسی چیز ہے آ جائے پھر جاتا نہیں۔ دلی کے ایک حکیم کا قصہ مشہور ہے۔ دلی کے ایک حکیم صاحب تھے، ان کے پاس ایک بابا جی آگے، بڑی عمر کے تھے، کہنے لگے بیٹا مجھے ساری رات کھانسی رہتی ہے، کوئی دوائی بنا دیجئے۔ تو حکیم صاحب نے دیکھا بزرگوں کی عمر کو، تو کہا بابا جی یہ تو بڑھاپے کی وجہ سے۔ کہا بیٹا میری نظر بھی کمزور ہو گئی، نظر نہیں آتا، کوئی آنکھوں کی دوائی بنا دو۔ بابا جی یہ تو بڑھاپے کی وجہ سے۔ کہا بیٹا میرے گھٹنوں سے چلا نہیں جاتا، اس کی کوئی دوائی بنا دو۔ کہا بابا یہ تو بڑھاپے کی وجہ سے۔ اب بڑھاپے میں آدمی بچوں جیسا ہو جاتا ہے، بھولنے لگ جاتا ہے، اس کی عادات ایسی ہو جاتی ہیں۔ تو جب دو چار بار ہر بات کا یہی جواب دیا کہ یہ تو بڑھاپے کی وجہ سے ہے، کہا بیٹا مجھے رات کو نیند بھی نہیں آتی۔ کہا بابا جی یہ تو بڑھاپے کی وجہ سے۔ تو بابا جی بھی تبخیر کے مریض تھے، اٹھے اور ایک تھپڑ مارا دوست۔ اچھا حکیم ہے تو، میں کہتا ہوں دوا بنا دو اور تم کہتے ہو بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ تو حکیم صاحب نے کہا بابا جی یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے ہے، یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ بڑھاپا چیز ایسی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی بڑھاپا آ جاتا ہے، اور آ جائے پھر جاتا نہیں۔
اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارذل عمر سے پناہ مانگی، اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ لے جائے۔ اور تیسری چیز بھائی زندگی، ہر انسان چاہتا ہے کہ ابھی تھوڑا سا اور جی لوں۔ ایک وقت تھا، خیال تھا بس بچوں کی شادیاں کر لوں، پھر بچوں کی شادیاں ہو گئی، پھر خیال ہے کوئی پوتے پوتیاں دیکھ لوں، اب پوتے پوتیاں بھی دیکھ لیے، اب کہتا ہے اس کی شادی تو کر لوں، کبھی کہتا ہے فلاں چیز دیکھ لوں۔ یعنی مرنے کے لیے ہم میں سے کوئی تیار، ہم میں سے ہر کسی کے تھوڑا سا اور ٹائم مل جائے، فلاں کام کر لوں پھر چلا جاؤ۔ ہر انسان کی خواہش ہے کہ ابھی تھوڑا اور جی لوں، مگر یہ خواہش پوری، جب فرشتہ آئے گا پھر کوئی تاخیر نہیں، وہ جوان پر بھی آ جاتا ہے، وہ بوڑھے پر بھی آ جاتا ہے، وہ بچے پر بھی آ جاتا ہے۔ تو تین چیزیں دنیا میں ایسی ہیں جو ہر انسان کی خواہش ہے مگر دنیا میں کسی کی پوری نہیں ہوتی: جوانی، صحت، زندگی۔ مگر ایک جگہ ایسی ہے جہاں ہر انسان کی یہ تینوں خواہشیں پوری ہوں گی، اور وہ جگہ کیا ہے؟ وہ جنت۔ جو ہی جنتی جنت میں داخل ہوگا 30 سال کا جوان ہوگا، اور جنت میں اس کے داخل ہوتے ہی 3 اعلان ہوں گے: تم ہمیشہ جوان رہو گے، تم پر کبھی بڑھاپا نہیں آئے۔ دوسرا اعلان ہوگا: تم ہمیشہ تندرست رہو گے، تم پر کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ تیسرا اعلان ہوگا: تم ہمیشہ زندہ رہو گے، تم پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو بھئی یہ تو جنت میں ملے گا کہ زندگی ملے، صحت ملے، جوانی ملے، یہاں تو جو ملنا تھا مل چکا، اب تو آگے جانا ہے۔ اور ذرا توجہ میری طرف رہے، پتہ ہے انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ کون سا ہے؟ انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ اس کی زندگی کا آخری لمحہ ہے۔ اس لمحے پر ساری زندگی کا دارومدار ہے۔ اگر اس لمحے میں زبان پر آ گیا کلمہ، یہاں سے جانا ہو گیا ایمان کی سلامتی کے ساتھ، تو یہ زندگی بھی فائدے کی اور آگے بھی کامیاب۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اس وقت وہ لمحہ کامیاب نہ ہو سکا تو بس پھر ساری زندگی برباد۔ سمجھ رہے ہیں؟ جن لوگوں کو اس لمحے کی فکر تھی، امام مالک رحمہ اللہ تعالی، آخری وقت ہے، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بے ہوشی طاری ہوتی ہے، اور جو ہی بے ہوشی طاری ہوتی ہے آپ کی زبان پر ایک لفظ آتا ہے: ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ آخری لمحے کی قدر کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد فرماتے ہیں: نہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ پھر ہوش آ جاتا ہے، پھر بے ہوشی ہوتی ہے، پھر کہا ابھی نہیں۔ طلباء نے، شاگردوں نے سمجھا کہ شاید موت کا فرشتہ آ رہا ہے، کہتے ہیں ابھی نہیں، ابھی ٹائم نہیں آیا۔ جب تھوڑی طبیعت سنبھلی تو کہا: حضرت تھوڑی دیر کے بعد آپ یہ کیوں کہتے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا: جو ہی مجھ پر موت کی کیفیت طاری ہونے لگتی ہے تو شیطان میرے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے: امام مالک تو بچ کے جا رہا ہے، اور میں کہتا ہوں نہیں نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں بچا، ابھی تو زندگی باقی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آخری لمحہ تو برباد کر دے۔ یہ وہ امام مالک ہے
جو 10 لاکھ احادیث کا حافظ ہے، جس نے 16 سال حضور کے روزے پر بیٹھ کر حدیث پڑھائی ہے. یہ اس کی کیفیت. کیا ہمیں بھی اس لمحے کی اتنی فکر ہے؟ یہ اس آدمی کی کیفیت. امام رازی رحمت اللہ علیہ، فخر الدین رازی، بہت بڑے مفسر ہیں قرآن کریم کے. فخر الدین رازی نے 100 جلدوں میں قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے، بہت بڑا علامہ ہے. فخر الدین رازی کا آخری وقت ہے، آخری وقت تھا، شیطان آ گیا. لگا فخر الدین بچ کے جا رہا ہے، یہ بتلاؤ فخر الدین تم اللہ کو ایک مانتے ہو؟ کہا مانتا ہوں. دلیل پیش کرو. امام فخر الدین دلیل پیش کرنے لگے. جو دلیل پیش کرتے شیطان اس کو رد کر دیتا کہ تو صحیح نہیں ہے بات. 100 دلیلیں پیش کی، 100 کی 100 رد کر دی شیطان نے، غلط بات کر رہے ہو. اب فخر الدین جس نے ساری زندگی دین پڑھا اور پڑھایا، پریشان ہو گیا. شیخ کے دل پر اللہ نے منکشف فرمایا. شیخ نے وضو کیا، وضو کا بچا ہوا پانی فخر الدین کے گھر کی طرف پھینکا اور کہا کہ اللہ میری بات فخر الدین تک پہنچا دے. اور باواز بلند کہا فخر الدین یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ میں بغیر دلیل کے اللہ کو مانتا ہوں. فخر الدین کو اللہ نے آواز پہنچائی اور فخر الدین نے کہا میں تو بغیر دلیل کے اللہ کو مانتا ہوں. بس یہ لفظ نکلنا تھا کہ جان نکل. آخری لمحہ بہت مشکل کام ہے. ساری زندگی کا دارومدار دنیا اور آخرت کا اس آخری لمحے پر ہے. مجھے اور آپ کو آج اس کی فکر نہیں. میں اور آپ ناراض نہ ہونا، معاف کرنا. 2 نمازیں پڑھ لینا، ہم سمجھتے ہیں بس 2-4 دن نمازیں پڑھ لی، ہم نے سمجھا بس کام بن گیا، اب ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے. میں کہا کرتا ہوں جب اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے نا، معاف کرنا، اور نمازیوں کی نمازیں پیش ہوں گی، ہمارے جیسی نمازوں کو کون پوچھے گا. ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. جاگ رہے ہیں آپ؟ میری بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں، قافلے سے بچھڑ گئے. جاتے جاتے ایک جنگل میں نکل گئے، پہاڑی راستہ تھا، بس بچھڑ گئے. نماز عصر کا وقت تھا. پریشانی کے عالم میں جاتے جاتے سامنے ایک چرواہے پر نظر پڑی. اس کو جا کر ملے، کہا میری نماز جا رہی ہے، قافلے سے بچھڑ گیا ہوں. تو بابا جی تھے، بکریاں چرا رہے تھے، تو کہا آؤ نماز پڑھ لیتے ہیں، میں نے بھی پڑھنی. شکر کیا، جماعت کی نماز مل جائے گی. امام غزالی کہتے ہیں کہ میں نے مروتاً کہہ دیا کہ حضرت آپ نماز پڑھاؤ. تو بابا جی نے نماز پڑھانا شروع کر دی. اب اتنی لمبی نماز پڑھائی کہ ادھر نماز کا سلام پھرا، ادھر وقت ختم ہو گیا. میں نے کہا بابا جی اتنی لمبی نماز، ہم نے تو سنا ہے نماز مختصر پڑھانی چاہیے، اور آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھائی. ہمارے استاد تو کہتے تھے کہ نماز مختصر پڑھایا کرو. تو امام غزالی کہتے ہیں کہ جب میں نے استاد کی بات کی نا، تو بابا جی نے ایک ٹھنڈی آہ بھری. اس نے کہا ہاں بیٹا، میں نے بھی اس نماز اپنے استاد سے سیکھی تھی، لیکن میرا جو استاد تھا وہ یہ کہتا تھا کہ بیٹا جب نماز میں کھڑے ہو جاؤ اور قیام کرو اللہ اکبر کہہ کے، تو اس وقت تک رکوع میں نہ چلے جانا جب تک اللہ تمہیں خود نہ کہہ دے کہ مجھے تمہارا قیام پسند آ. اور جب رکوع میں جاؤ تو پھر سجدے میں اس وقت تک نہ چلے جانا جب تک تمہارا رکوع پسند نہ آ جائے. تو میں تو اب جب کھڑا ہوتا ہوں نا،
اس وقت تک قیام میں کھڑا رہتا ہوں جب تک میرے مالک کو میرا قیام پسند نہیں آ جاتا۔ جب رکوع کرتا ہوں تو اس وقت تک رکوع میں رہتا ہوں جب تک میرے مالک کو میرا رکوع پسند نہیں آ جاتا۔ اب امام غزالی کی کان کھڑے ہوئے امام غزالی کے اور کہا بابا کتنے عرصے سے ایسی نماز پڑھتا ہے؟ اس نے کہا 30 سال سے 30 سال سے ایسی نماز پڑھتا ہوں کہ جب قیام کرتا ہوں تو رکوع اس وقت تک نہیں کرتا جب تک اس کو قیام پسند نہ آئے، رکوع کرتا ہوں تو قوما نہیں کرتا جب تک اس کو پسند نہ آ جائے۔ تو بتلائیے جہاں ایسی ایسی نمازیں ہوں گی وہاں میری اور آپ کی نماز کی کیا پوزیشن ہوگی؟ جس نماز پہ میں اکڑا پھر رہا ہوں، 2 منٹ میں 4 رکعتیں جن پہ میں اکڑا پھر رہا ہوں، اس پر میری اور آپ کی نماز کی کیا پوزیشن ہو؟ ناراض نہ ہو، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ تو مجھے اور آپ کو اس آخری لمحے کی فکر کرنی ہے جو آخری لمحہ میری اور آپ کی زندگی کا وہ اہم ترین لمحہ ہے۔ حضرت مدنی کا ایک واقعہ حضرت شیخ الحدیث نے نقل کیا ہے، شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی۔ آپ بھی مسجد نبوی میں حدیث پڑھاتے تھے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ اکثر آپ سبق کے دوران اچانک بغیر کسی جوڑ کے اچانک یہ بات کہتے کہ چرواہا نمبر لے گیا، بکریوں کا جو چرواہا تھا وہ نمبر لے گیا، بغیر کسی جوڑ کے یہ بات درمیان میں کہتے۔ تو طلباء بھی حیران تھے کہ یہ کیا ہے بیچ میں چرواہا، اور کون چرواہا، کون نمبر لے گیا، یہ کس کی بات کرتے ہیں؟ تو آپ ہمیشہ یہی بات کہتے ہیں کہ چرواہا نمبر لے گیا۔ تو ایک دن طلباء سر چڑھ گئے کہ حضرت یہ چرواہا کون ہے، کون نمبر لے گیا، کیا چکر ہے؟ کہا ایک مرتبہ مکہ مکرمہ کی طرف سفر کر رہا تھا تو راستے میں ایک چرواہا مل گیا۔ اس نے کہا حضرت آپ دعا کریں میں آمین کہوں گا، اور میں دعا کروں گا آپ آمین کہنا۔ واقعہ سنا رہے ہیں حضرت مدنی، کس کا واقعہ سنا رہے ہیں؟ مسجد نبوی کے امام کا، کہ مسجد نبوی کے امام تھے، قافلے کے ساتھ جا رہے تھے مکہ مکرمہ، تو ایک چرواہا مل گیا۔ اس چرواہے نے کہا حضرت آپ میرے لیے دعا کریں اور میں آپ کے لیے۔ تو مسجد نبوی کا امام چرواہے کے لیے دعا کر رہا ہے اور چرواہا اس کے لیے۔ اب دعا کی دونوں نے، دعا کیا کی؟ دعا کی اس شخص نے جو مسجد نبوی کا امام تھا، کہا یا اللہ مجھے علم نافع عطا فرما، اور یا اللہ مجھے اتنا بلند کر دے کہ مجھے مسجد نبوی میں امامت مل جائے۔ چرواہے نے آمین کہا، سمجھ رہے ہیں؟ پھر چرواہے نے دعا کی، کہا یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ انہوں نے کیا دعا کی؟ یا اللہ مسجد نبوی کی امامت مل جائے، یا اللہ مجھے علم نافع عطا ہو، مل گئی۔ اور چرواہے نے کیا دعا کی؟ یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ اب یہ آمین کہہ رہے ہیں اور چرواہا دعا کر رہا ہے، اور دعا کرتے کرتے چرواہے نے کہا یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے اور میری زبان پر یہ الفاظ جاری ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہ الفاظ کہہ رہا تھا کہ چرواہے کا انتقال ہو گیا، اس کی دعا قبول ہو گئی۔ یہ کہنے لگے کہ دعا میری بھی قبول ہو گئی اور اس کی بھی قبول ہو گئی، لیکن چرواہا نمبر لے گیا، اس کی دعا میری دعا سے افضل تھی۔ مسجد نبوی کا امام تو میں بن گیا، مگر خاتمہ ایمان پر ہوگا یہ اللہ کے علم میں ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں سمجھ؟ تو زندگی کا سب سے اہم لمحہ، زندگی کا وہ آخری لمحہ ہے جس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو 2 باتیں ہوئی، ایک یہ کہ دنیا مسافر خانہ ہے،
دوسری بات یہ کہ زندگی کا، میری اور آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ کون سا ہے؟ وہ آخری لمحہ۔ اگر اس میں خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو ساری زندگی فائدہ مند، اور اگر خدا نخواستہ خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو ساری زندگی برباد اور آخرت بھی۔ تیسری بات، یہ دنیا کیا ہے، یہ بات گفتگو کا حاصل ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مومن کے لیے دنیا کیا ہے؟ بولو سارے، قید خانہ ہے۔ قید خانے کی دو صفتیں ہیں، یاد رکھیں۔ قید خانے میں کھانا پینا پہننا سونا جاگنا، یہ سب کچھ دوسروں کی مرضی کا۔ آپ اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتے، اپنی مرضی سے پی نہیں سکتے، اپنی مرضی سے پہن نہیں سکتے۔ قید خانے کا پہلا وصف یہ ہے کہ آپ کی مرضی نہیں چلے گی۔ قید خانے کا دوسرا وصف کہ وہاں کوئی انسان رہنا نہیں چاہتا۔ ایک آدمی کو عمر قید سزا ہو جائے اور ایک آدمی کو پھانسی کا حکم ہو جائے تو عمر قید نے بھی تو وہیں مرنا ہے، مگر پھانسی والا خوش ہو جائے گا کہ عمر قید میں چلی گئی۔ ایک آدمی کو پتا چل جائے کہ مرنے سے ایک دن پہلے آزادی ہوگی، اسی پر تیار ہو جائے۔ قید خانے میں رہنے کو کسی کا دل نہیں کرتا۔ نمبر 2، جنت الکافر، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اور جنت میں بھی دو چیزیں ہیں۔ جنت میں پہلی چیز یہ ہے کہ ہر چیز اپنی مرضی کی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو چاہو گے سے نکلنے کو دل نہیں کرتا۔ اب ذرا غور کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یعنی مومن نے اپنی مرضی کا نہیں کھانا، اپنی مرضی کا نہیں پہننا، جو اللہ کھانے کا حکم دے وہ کھانا ہے، جو اللہ کا رسول پہننے کا حکم دے وہ پہننا ہے، اپنی مرضی نہیں۔ سجن المومن، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ مومن دنیا میں دل نہیں لگاتا، مومن کا دل چاہتا ہے کہ بس یہاں سے نکلوں اور اپنے رب کے ہاں دیکھوں۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت قریب ہے، بیٹیاں رونے لگی، بلال حبشی ہنسنے لگے۔ حدیث میں آتا ہے بیٹے نے کہا ابا جان یہ ہنسنے کا وقت ہے، ہماری جان پر بنی ہوئی ہے اور آپ ہنس رہے ہیں۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیوں نہ ہنسوں، جا کے حضور علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوگی، فاروق اعظم سے ہنسوں کیوں نہ۔ تو مومن کو اللہ کی ملاقات کی خواہش ہو۔ تو دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے کہ یہاں کوئی خواہش پوری نہیں ہوگی، خواہشات کہاں پوری ہوں گی؟ آگے۔ لہذا مومن نے یہاں سے نکلنا ہے اور جنت کی طرف سفر۔ اور دنیا کافر کے لیے جنت ہے کہ ہر خواہش یہاں پوری ہوئی، ہر خواہش یہاں پوری ہوئی۔ پھر کافر یہاں سے نکلنا نہیں چاہتا کہ یہی رہنا چاہتا ہے، مومن تو جنت کی طرف سفر۔ تو لہذا دنیا میں موت ہر کسی کو آنی ہے، مگر ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہمارا یہ یقین ہے کہ جب ہم آگے جائیں گے تو اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، اور ہم جب آگے جائیں تو فرشتے ہمارا استقبال کر رہے ہوں، اہل اللہ ہمارا استقبال کر رہے ہوں۔ لہذا اس آخری لمحے کو قیمتی بنانے کے لیے ہمیں دنیا میں محنت کرنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین دنیا میں بن گیا
تو کامیابی ہوگی، اور اگر دنیا میں اللہ کی ذات پر یقین نہ بنا تو یاد رکھنا قیمت یہاں یقین کی ہے اور کسی چیز کی قیمت نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین، اللہ کی صفات پر یقین، اللہ کے وعدوں پر یقین، ایمان کامل کے ساتھ دنیا سے جانا وہ اسی وقت ہوگا جب کہ ہماری زندگی صدقہ ہو، کوئی نیک عمل ہو، کوئی بھی وہ کر کے نیت کرنا کہ اس کا ثواب میرے والد کو، میری والدہ کو، میری بہن کو، میرے بھائی کو پہنچ جائے، اس کو کہتے ہیں نثار ثواب۔ تعزیت کا وقت 3 دن ہے اور ایصال ثواب کا وقت ساری زندگی ہے۔ جب چاہے، جتنا چاہے، جہاں سے چاہے کر سکتا ہے۔ دوسرا فرق، تعزیت کے لیے ضروری ہے کہ جس سے آپ نے تعزیت کرنی ہے اس سے یا آپ ملیں یا فون پر بات کریں یا اس کو خط لکھیں، تبھی تعزیت ہوگی نا۔ تعزیت تو اظہار ہمدردی ہے، لیکن ایصال ثواب کے لیے نہ ملنا ضروری، نہ فون کرنا ضروری، نہ خط لکھنا ضروری۔ آپ جہاں سے چاہیں، جتنا چاہیں، جس وقت چاہیں وہ پہنچا سکتے ہیں۔ نمبر 3، ایصال ثواب، ثواب کا پہنچانا۔ یہ اس جہان میں ثواب کون پہنچاتا ہے؟ ہم وہاں کوئی چیز دے کر آ سکتے ہیں؟ جی بولو نا، وہاں پہنچا سکتے ہیں ہم کوئی چیز؟ تو ہم تو وہاں کوئی چیز نہیں لے جا سکتے۔ وہاں ثواب پہنچانا ہے اللہ نے، لہذا اس کی ریکویسٹ بھی اللہ ہی سے کی جائے گی، درخواست بھی اللہ ہی کے دربار میں اس کی دی جائے گی۔ تو اللہ کے دربار میں درخواست دینے کے لیے کسی سفارشی کی ضرورت نہیں ہوا کرتی، ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے، بس ادھر آپ نے پڑھنا شروع کیا اور ادھر پہنچنا شروع ہو گیا۔ اس کے لیے نہ کوئی وقت متعین کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی سفارش کی ضرورت ہے۔ جس وقت چاہیں گے، جہاں سے چاہیں گے، جتنا چاہیں گے آپ پڑھیں گے اور ادھر پہنچنا شروع ہو جائے گا۔ بعض بیچارے ہمارے سادہ ساتھی ہوتے ہیں، قرآن کریم پڑھ لیا، پھر انتظار میں بیٹھے گئے مولوی صاحب سے ملاقات ہوگی، پھر ان کو ثواب دیں گے، وہ آگے پہنچائیں گے۔ نانا بابا، ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے، آپ نے پڑھنا شروع کیا ادھر پہنچنا شروع ہو گیا، ادھر آپ نے دیا ادھر پہنچ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہ کریم ہماری حاضری کو قبول فرما۔ جو کچھ دین کی بات کہی سنی گئی ہے، جن حضرات نے کہی ہے، سنی ہے، جنہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، تیرا کلام پڑھا ہے، یا اللہ کریم اس کو قبول فرما۔ اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنی اور ان کی شان پیش فرما۔ حضور علیہ السلام کے طفیل اس نوجوان جو کہ شہید ہوئے ہیں حادثے میں، اللہ کریم ان کو روح مبارکہ کو پہنچا، ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما، کروٹ کروٹ پر رحمت نصیب فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ کریم سب کی مغفرت فرما، جن کے والدین زندہ ہیں ان کو خدمت کی توفیق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی مہربانی سے قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو، ہم سب کی خطاؤں کو اپنے لطف و احسان سے معاف فرما، ہم سب کو اپنے سچے پکے بندوں میں شامل فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی مہربانی سے قبول فرما، ہم سب کی جائز ضروریات کو پورا فرما، مقروضوں کو قرضوں سے نجات نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وسلم۔